السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ہی ڈراؤنی ہونے والی ہے، تو ہینڈ فریز لگا لیں اور شروع کرتے ہیں۔ میں اکثر ہی چھت پر سویا کرتا تھا کیونکہ اس میں بہت مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے بھاگے چادریں اٹھا کر اور نیچے چلے گئے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا تھا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے 2 بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی 4 دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور آوازیں اتنی بھیانک تھی کہ پوچھو ہی مت۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی میں جاگ گیا۔ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا؟ تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والی گھر میں چھلانگ مار دی ہوگی۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئی تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز آئی۔ اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور جاتی ہو کبھی نزدیک آ جاتی۔ شدید خوف سے میرا بدن لرز رہا تھا، میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی وہ بکری جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میری امی، ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نرخرے پر دانت گاڑے ہوتی تو کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہے، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے میرے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم سے ڈر سا لگا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا، وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں، مگر امی میری طرف پیٹ کیے الماری کھول لے کر کپڑے طے کر رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرخ اور منہ کا دہنہ بڑا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی۔
اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھ کر تو میں اور ڈر گیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں مجھے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتیں، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے، بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں سے کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھیں۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگتے تھے۔ کوئی میرے منہ پر تھوکتا بھی نہیں تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری پنگی خود بختی بجنے لگتی، جس کی وجہ سے میں بے حد شرمندہ ہو جاتا۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ خودکشی کا سوچنے لگا تھا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب نے اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید امامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ہاتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون، اور چہرہ پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چیخیں سننا ہمارے سے بے بس ہو گیا تھا، مگر میں آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب وہ میرے سر پر پیر رکھ کر کچھ پڑھ رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، مگر میرے اندر سے ایک بھوت کی آوازیں آنے لگی تھیں جو کہ چیخیں مار رہی تھیں کہ پلیز مجھے مت نکالو، مجھے مت نکالو، مجھے اس کے اندر رہنا ہے۔ بہرحال میں بے ہوشی سے اٹھا، آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ، وہی نور۔ انہوں نے اب پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا۔ میرے کاندھے ہلکے ہونے لگے تھے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا، ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ اور الحمدللہ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔